کے شو میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات متنازع ہو گئے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے خلاف دائر درخواستیں. اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی قانونی چیئرمین ہی نہیں ہے. اکبر ایس بابر کا موقف. کیا سیاسی بلنڈر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے میچ سے ہی باہر کر دے گا؟ السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایک فیصلے کے مطابق 20 دن کے اندر ہونے تھے, اس پروسیس کو فالو کس طرح کیا گیا؟ کیا یہ پورا ایک فراڈولنٹ الیکٹورل پروسیس تھا جس کے بعد گوہر صاحب ایز چیئرمین پی ٹی آئی نامنیٹ ہوئے اور اس کے ساتھ دیگر آفس بیئرز کے نام کے اعلانات بھی ہو گئے؟ یہ پورا الیکٹورل پروسیس کیا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے آئین یا جو مجموعی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو اس وقت ایک سیاسی نوعیت بھی اختیار کر چکا ہے. اکبر زابر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. اکبر زابر صاحب یہ مجھے بیان کیجئے کہ کس طرح سے یہ پورا پروسیس ایک فراڈولنٹ الیکٹورل پروسیس تھا, اس کو نقاب کیجئے فرام دا سٹارٹنگ, کیسے ہوا, کیسے یہ پورا ایک فراڈولنٹ پروسیس تھا؟ زابر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اب تو جو انڈیپینڈنٹ مبصرین ہیں مثلا پلداد کے نمائندے ہیں, انہوں نے بھی بہت سنجیدہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ یہ الیکشن جو تھے شفاف نہیں تھے, ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے. اور ہم تو خیر اس کے آئینی شاہد تھے, اس لیے کہ 1 دسمبر کو جب ہمیں کوئی معلومات ہی نہیں مل رہی تھی اور ہم سب مل کے فاؤنڈنگ ممبرز اور دیگر اراکین جو تھے, ہم نے ایک فیصلہ کیا مشورہ کرنے کے بعد کہ ہم اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. اور اس میں عہدوں کے لیے اہمیت نہیں تھی, یہ اہمیت یہ تھی کہ ایک عمل جمہوری عمل کا حصہ بنے جس کے ذریعے پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں, ورکرز ہیں, وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کر سکیں. تو ہماری کیونکہ تحریک انصاف کی ایک بڑی اتنی زیادہ خوشگوار تاریخ نہیں ہے انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے. پہلے بڑے الیکشن ہوئے 2012-13 میں, اس میں بھی بڑے مسائل تھے, بہت کرپشن تھی. بلکہ میں دسمبر 2012 میں بھی الیکشن کمیشن میں گیا تھا, اس وقت فخر الدین ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر تھے, کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے الیکشن ہوئے, اس میں بہت سارے بے قاعدگیاں ہوئیں. تو اس وقت سے ہم اسی مقصد پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن ہو. پھر وہ 2013 میں جسٹس وجی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا کہ تحقیقات کرے. اس واسطے تحقیقات کریں کہ ورکروں کا پریشر تھا. اس وقت ورکروں شعور کے ساتھ سوچتے تھے اور آواز اٹھاتے تھے. 80 سے زیادہ ایفیڈیوٹس آئے کہ جی سوون ایفیڈیوٹس کہ اس الیکشن میں شفافیت نہیں ہے. تو پھر جسٹس وجی کے فیصلے کو نہیں تسلیم کیا گیا. پھر تسلیم نورانی کے تحت نیا الیکشن کمیشن بنایا. انہوں نے جب آزاد الیکشن کرانے کی کوشش کی تو پورے کا پورا وہ الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا. اور اس کے بعد پھر آہستہ یہ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن محض ایک کاغذی کارروائی ہو کے رہ گئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 23 نومبر کو جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا, اور یہ کیس جو ہے یہ تقریباً 1.5-2 سال سے چل رہا تھا, اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ لکھ دیا کہ اگر آپ نے شفاف الیکشن نہیں کرائے تو یہ جو بلے کا نشان ہے قانون کے تحت یہ آپ سے لے لیا جائے گا. اب ہمارے سامنے دو راستے تھے. میں ایک چیز آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں جون 2022 کے الیکشنز کو انویلڈ قرار دیا الیکشن کمیشن نے, تو اس میں الیکشن کمیشن نے واضح الفاظ میں لکھا کہ پی ٹی آئی فیل ٹو ہولڈ ٹرانسپیرنٹ جسٹ اینڈ فیئر انٹر پارٹی الیکشنز. مزید لکھا کہ دے آر ہائیلی ڈسپیوٹڈ آبجیکشنیبل وچ کوڈ ناٹ بی ایکسیپٹڈ ایٹ آل. لیکن جو آپ پلڈیٹ کا حوالہ دے رہے تھے, احمد بلال صاحب کا ایک میں نے کالم پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ the order is also unprecedented for its detailed scrutiny of the PTI constitution and its amendments. تو وہ اس کو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو it was previously mainstream parties conducted these elections as mere formalities. تو یہ انپریسیڈنٹڈ لکھ رہے ہیں پلڈیٹ کے سربراہی اس آرڈر کو کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ماضی میں کہ اس طرح کا الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کی کسی پارٹی کی کانسٹیٹیوشن کی. تو یہ کیوں کیا الیکشن کمیشن نے اتنی ٹائٹ اسکروٹنی؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے, اور ہم نے جب یہ آرڈر آیا جس سے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس دو راستے تھے. یا تو ہم خاموشی سے بیٹھے رہتے
لیکن اس آرڈر میں ایک بات بڑی واضح تھی کہ اگر آپ نے دوبارہ شفاف الیکشن نہیں کرائے تو بلے کا نشان آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ہم نے اگر ہم بیٹھے رہتے تو زیادہ یہ پاسبلٹی تھی کہ یہی نتیجہ نکلتا. ہم نے جو درخواست دی ہے اس سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو میسیج کیا پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کے لیے. میں نے یہ ان سے کہا کہ مطالبہ کیا کہ دیکھیے یہ ایک موقع ہے, آپ خود ہی اس جعلی فراڈ جو ہوا ہے اس کی تحلیل کر دیں اور پھر الیکشن کمیشن سے مزید وقت مانگے تاکہ جلدی ایک شفاف پروسیس شروع کیا جا سکے. کم از کم سنجیدگی تو دکھائیں, ایک الیکشن کمیشن تو بنائیں, ٹرانسپیرنٹ لوگوں کا ایک پروسیس تو ڈیفائن کریں, لوگوں کو موقع تو دیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پھر کچھ نرمی ہو اور راستے نکلے, لیکن ظاہر انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا. تو اس لیے ہم نے درخواست دی. اب درخواست میں ہم نے کیا کہا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے پلڈاٹ کی کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, میں اسی پہ آتا ہوں کہ ہم نے جب درخواست دی تو ہم نے اس میں یہ کہا کہ دیکھیے یہ ثبوت ہے. مثلا ہم خود ایک وفد لے کے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں گئے 1 دسمبر کو, اور ہم نے یہ درخواست کی کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں, ہمیں کاغذات نامزدگی دیجئے, ہمیں ووٹر لسٹ دیجئے اور ہمیں قواعد و ضوابط ہیں جو اس الیکشن کے وہ دیجئے. تو یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں, یہ کوئی بیجا سوال تو نہیں تھے. تو وہاں جو پی ٹی آئی کے نمائندے تھے جو مرکزی دفتر کے انچارج ہیں اور جو عمران خان کے بہت قریب ہیں, ان کے بہت قریب ہیں, بڑے لوائلسٹ ہیں, پی ٹی آئی کے بڑے لوائلسٹ ہیں بہت پہلے دن سے, تو انہوں نے بڑے سادہ الفاظ میں کہا کہ جی یہ تمام چیزیں ہیں ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ محض ایک کاغذی کارروائی ہے, یہ محض الیکشن کمیشن کو اس کے لیے جو پہلے سے سلیکٹڈ ہیں وہ اناؤنس کرے, اور یہ تمام گفتگو جو ہے یہ ریکارڈڈ ہے, اس کی ویڈیوز ہیں. ظاہر ہے ہم نے وہ الیکشن کمیشن میں ثبوت کے طور پہ جمع بھی کرائی. تو جب ہمیں کوئی, اور پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور مجاز شخص جو ہے اس سے ہمارا رابطہ کرا دیں, تو وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں, ہم آپ سے کس کا رابطہ کرائیں. تو پھر ہم مجبور ہو کے واپس آ گئے. ہم نے درخواست میں یہ تمام حقائق لکھ دیے, مزید اور بھی حقائق لکھے. ساتھ ہی ہم نے یہ درخواست کی کہ دیکھیے اس الیکشنز کو جو ٹوٹل موکری ہے, فراڈ ہے, اس کو نل اینڈ وائڈ کریں, لیکن پی ٹی آئی کو ایک اور موقع دیں کہ وہ شفاف الیکشن کرائیں, اور جب تک بلے کا جو نشان ہے اس کو ابیس میں رکھیں. ابیس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے منسلک بھی رہے گا, لیکن وہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ شفاف الیکشن نہیں کراتے. تو آپ کے پاس ایک لیوریج آ جاتی ہے. ساتھ ہی ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے, اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں مطالبہ کیا, جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پی ٹی آئی کی جو جانچ پڑتال ہو رہی ہے انٹرا پارٹی لے, ہم نے کہا جی جب تک آپ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہی انٹرا پارٹی الیکشن کے قوانین اسی طرح سختی سے نافذ نہیں کریں گے تو پاکستان میں ایک نئی کریڈیبل شفاف قیادت سامنے نہیں آ سکتی. تو ہمارا یہ مطالبہ صرف پی ٹی آئی کے, چونکہ ہم پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں, چاہیے دو مرضی کہیں, آپ نے لکھا ہے اس میں کنکلوژن میں کہ all major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge from within political parties. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے مطالبہ کیا, لیکن سوال وہی ہے کہ آپ نے مطالبہ تو کر دیا ہے, لیکن یہ ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کے طور پہ پلڈاٹ کے سربراہی لکھ رہے ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کا مطلب کیا اب یہ سب جماعتوں کے ساتھ ہوگا؟ ایک سوال تو یہ ہے, یا پھر یہ صرف ایک ہی جماعت کے ساتھ ہوا ہے, اب مزید نہیں ہوگا؟ آپ کا اپنا کیا اس پر گٹ کہتا ہے کہ will it be happening with every political party and candidate in Pakistan? دیکھیے تو اگر آپ نے اس عمل سے نہیں گزرے, تمام سیاسی جماعتوں کو اس عمل سے نہیں گزارا, تو جو قومی الیکشنز ہیں یہ محض ایک ری سائیکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہوتا ہے. میں بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ آپ آج اگر مجھے بتائیں کہ اصل مسلم لیگ نواز اگر الیکشن جیتتی ہے, میں ان کی کابینہ 80% آپ کے پروگرام میں بنا دوں گا. پیپلز پارٹی کا اگر آپ کہتے ہیں جیتی ہے, میں ان کی کابینہ بنا دوں گا. پی ٹی آئی کی بنتی ہے, میں ابھی بنا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جو ہماری معاشرے کے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو کمپیٹنس رکھتے ہیں, ان کے پاس کوئی راستے نہیں ہے کہ وہ لیڈرشپ رول میں آئیں, کیونکہ وہ جماعتیں محض ایک سیڑھی ہیں اقتدار کے لیے. کوئی انڈیویجول کنٹرول میں جس طرح پی ٹی آئی ہے, کچھ خاندانی کنٹرولز میں جس طرح باقی تو بڑی جماعتیں ہیں. اب وہ سیاست کھیل رہے ہیں اقتدار کی, اور ورکروں کو صرف استعمال کرتے ہیں, سڑکوں پہ آ کے ڈنڈے کھائیں, جیلیں کھائیں, اور اپنے خاندانوں کو برباد کریں, کیونکہ ان کی اقتدار کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ اگر اسی طرح الیکشن کرائیں گے تو وہ آئنسٹائن کی بات آپ ثابت کریں جو کہتا ہے کہ اگر وہی کام بار بار اسی طریقے سے کریں گے اور مختلف نتائج کی توقع کریں گے تو یہ انسینٹی ہے, یہ پاگل پن ہے. آپ کرا لیں الیکشن. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم, جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم, اور میں فوٹیج میں ہم نے دیکھا بھی اور پھر آپ کو دیکھا بھی آپ کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ, تو اس میں آپ کی تو ممبرشپ ویلیڈیٹ کی ہوئی ہے
تھرو دا الیکشن ہم جانتے ہیں کہ ہے اور بڑی آپ کی قانونی جنگ رہی ہے. تو یہ جو ہم ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کا آئین ہے اس کے مطابق کیا اینی پارٹی ممبر کین کنٹیسٹ فار دا چیئرمین اور اونلی دا نیشنل کاؤنسل ممبرز کین کنٹیسٹ, کیونکہ یہ بھی پھر الیکشن کمیشن کے فیصلے میں معاملہ آیا نا. تو جب آپ کہتے ہیں ہم, تو یہ ہم کون ہے اس کو بھی الیبوریٹ کریں سر, کون کون تھے آپ کے ساتھ اور کیا وہ سب پارٹی ممبرز تھے جن کی ممبرشپ ویلیڈیٹڈ تھی اور کیا وہ ایلیجیبل تھے ٹو کنٹیسٹ دا الیکشنز انکلوڈنگ یو؟ جی یقیناً ظاہر ہے کہ وہ اپنے ثبوت بھی ساتھ لائیں گے کل, کیونکہ ہر شخص نے انڈیویجولی جمع کرائی ہے. تو مثلا ایک ویمنز ونگ کی سابقہ پریزیڈنٹ لیبر ونگ کی جو تھی خاتون, وہ بھی ساتھ تھی, نورین صاحبہ. اس کے علاوہ اسلام آباد کے جو بڑے سرگرم رکن ہوتے تھے وہ بھی ساتھ تھے, جو ہمارے سوابی سے پہلے منتخب جنرل سیکرٹری تھے یوسف علی, جو 2013 کے قومی صوبائی الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. ان کا جو دستاویز ہے الیکشن کمیشن میں جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا 2013 کے الیکشن کا, صوبائی الیکشنز کا, اس میں حلقہ نمبر PK 31 میں ان کا نام بھی ہے. تو اس طرح ظاہر ہے کہ وہ تمام ثبوت وہ انڈیویجولی اپنی درخواستوں کے ساتھ کل وہ بھی جمع کرائیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے. اور جو قانون ہے الیکشن ایکٹ جو ہے 2017, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہر ممبر کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ اس الیکٹرل پروسیس کا حصہ بن سکے. تو قانون اوور رائڈ کرتا ہے نا, جب قانون بڑے واضح طریقے پہ یہ کہتا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کا جو آئین ہے اس کو تو آپ نے وہ فیصلہ پڑھ ہی لیا, اس میں تو اتنا ڈسپیوٹڈ ہو گیا کہ کون سا آئین ہے کون سا نہیں ہے. انہوں نے تو جو امینڈمنٹس کی تھیں اس کو بھی مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے. لیکن بیسک جو پرنسپل تھا پی ٹی آئی کے بھی آئین کا وہ یہ تھا کہ آپ ورکر کو یہ ممبر کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے اپنے انتخاب کر سکے. پھر انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا شو آف ہینڈز پہ, پھر انہوں نے تبدیل کر دی, تو وہ الیکشن کمیشن کی حد تک تو وہ تسلیم نہیں ہوا. تو اس قسم کی آربٹری تبدیلیاں تو ہوئی ہیں, لیکن طریقہ کار یہی ہے جو قانون کہتا ہے وہ یہ کہ کم از کم آپ ممبرز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیں. تو جب ہم سینٹرل مرکزی دفتر میں جاتے ہیں اور ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ بنیادی چیزیں ہمیں دی جائیں, تو یہ تو ہمارا حق بنتا تھا نا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم کس عہدے کو چاہتے ہیں یا کون سے عہدے کا. سعید اللہ نیازی عمران کے فرسٹ کزن ہیں, فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی پنجاب. وہ مجھے میاں والی سے فون کر کے کہتے ہیں کہ اکبر میں نے بھی الیکشن لڑنا ہے, کاغذات نامزدگی لائیں اور میری طرف سے ضرور بھریں اس کو, اور پھر مجھے بھجوائیں اگر آپ نے دستخط چاہیے, جو کرنا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں, آنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو وہ ہم نے سب ان کے سامنے رکھا. تو انہوں نے بڑے سادہ الفاظ میں کہا جی کہ یہ کاغذی کارروائی ہو رہی ہے صرف الیکشن کمیشن کو. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ اس کو سنجیدہ لیتے اور سنجیدہ پروسیس سٹارٹ کرتے, چاہے الیکٹرل کالج اور جینوئن ہوتا اور ایک ووٹنگ کا پروسیس ہوتا, نامینیشن کا پروسیس ہوتا, اسکروٹنی کا پروسیس ہوتا, ایکسیپٹنس ریجیکشن ہوتی اور فائنل لسٹ ہوتی کینڈیڈیٹس کی, پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوتی, کوئی پروسیس تو فالو کرتے نا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے محض ڈھونگ رچانا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون میں بھی یہی ہوتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہوتا ہے, اس لیے ہم نے بھی یہی کرنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, اور بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج جن وکلاء کے ہاتھ میں جو بڑے قانونی اور آئینی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ آ کے اور عدالتوں میں دعوے کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس, ڈیموکریسی, وہ تو یہ اپنے جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے یہ ڈھونگ اس طرح رچانے ہیں اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ باقی جماعتوں میں یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ آج یہ ہمارا یہ دن بھی دیکھنا نصیب تھا ایز اے پی ٹی آئی ورکر کہ پاکستان تحریک انصاف کا رول ماڈل مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی بن گیا. کیا اس لیے ہم نے اس جماعت کو بنایا تھا؟ لیکن بابا صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈھونگ رچایا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موروثیت ختم کر دی ہے, ہم نے ایک ایسے کینڈیڈیٹ کو چیئرمین بنا دیا جس کا پارٹی چیئرمین سے کوئی فیملی ریلیشن یا بلڈ ریلیشن نہیں تھا, اور دیگر جماعتوں میں تو فیملی ممبرز ہی آتے ہیں, جیسے آپ نے خود کہا کہ نون لیگ کی کیبنٹ کیا ہوگی, ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگی. تو وہ تو یہ اپنا نیریٹو بیچ رہے ہیں اپنے ووٹرز کو, اور وہ جو ان کے بلائنڈ فالوورز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. موسٹلی آپ بھی جانتے کر رہے ہیں, جو ان کا کلٹ ہے اس کو فالو کرتا ہے, وہ کر رہا ہے کہ ہاں جی گوہر خان صاحب آ گئے, اینڈ ہی از ناٹ اے بلڈ ریلیٹیو آف دا چیئرمین آف پی ٹی آئی. بابر صاحب ہاں دیکھیے یہ تو میرا اور آپ کی ذمہ داری ہے نا, اور ہمارے جو اینکرز ہیں, جو اوپینین میکرز ہیں, جو لوگوں کو ڈیموکریسی کی بنیاد سمجھائیں کہ ڈیموکریسی ہے کیا. کہتے ہیں مورثی سیاست ہم نے نہیں کی, تو بادشاہت آپ نے کر دی, تو دونوں میں سے کون سا کم برا ہے یا کم ایول ہے یہ تو سلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ بادشاہت نہیں ہے کہ آپ اپنے
ایک چیئرمین جو ہے فاؤنڈنگ چیئرمین وہ اگلے چیئرمین کو نامنیٹ کر رہا ہے اور ایسے شخص کو نامنیٹ کر رہا ہے جس کے کوئی ڈیموکریٹک پی ٹی آئی میں کوئی کریڈینشلز نہیں ہے. اس شخص نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے فاؤنڈنگ چیئرمین کے کیسز میں کچھ ان کی نمائندگی کی ہے ایز اے لیگل لائر. ان کا پی ٹی آئی کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کا آئین بنایا ہے؟ ہم نے بنایا تھا. انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف جب ساری دنیا کہتی تھی کہ یہ ٹانگا پارٹی ہے, جب کہتے تھے کہ ہمارے اپنی فیملی اپنے لوگ سارا مذاق اڑاتے تھے, تضحیک اڑاتے تھے, کہتے کہ یہ کھلاڑی کبھی سیاستدان نہیں بن سکتا, اس وقت وہ اس پارٹی کی برانڈنگ کر رہے تھے. اس وقت وہ اس پارٹی کے چیئرمین کے پریس کانفرنس کے لیے 100-500 روپے جمع کر کے اور سموسے اور جلیبی خریدتے تھے کہ میڈیا کے لیے ہم سرو کر سکیں پریس کانفرنس میں. اس وقت کوئی ممبرز آ کے اپنے گھر سے چائے کی پتی لاتے تھے کہ دفتر میں کوئی چائے پینے کا انتظام ہو. ہم نے بڑا برا وقت دیکھا ہے. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب عمران خان میری گاڑی میں بیٹھ کے کہتا تھا کہ میری پوری جماعت تیری گاڑی میں آ جائے گی. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں دفتر میں لگے رہتے تھے اور ایک ہر خبر کو لفافے میں ڈال کے تصویر لگا کے ایک فوٹوگرافر تھے ان کو ہم ساتھ وہ دیتے تھے کہ جی اب ہر دفتر میں جا کے جمع کراؤ اور ریکویسٹ کرو کہ پلیز اگر ہماری چھوٹی سی خبر بھی لگ جائے. اور اگر ہماری بیک پیج کے کسی کالم میں خبر لگتی تھی تو ہم دفتر میں مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے کہ اتنی. ہم نے بڑا برا وقت دیکھا ہے. ہم نے ایڑیاں رگڑی ہیں. ہم نے اس پارٹی کی جو برانڈنگ کی ہے 2011 تک اس کے لیے پوری ایک لمبی جدوجہد ہے. ہم نے ویسے تو نہیں آگے ہم اس مقام تک. اب وہ ایک مقصد کے لیے تھی. وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے پارٹی میں کسی کو بادشاہ بنا دینا ہے. ہم نے یہ اس لیے نہیں کی تھی کہ ہم نے پارٹی میں ایک شخص کو وزیر اعظم بنانا ہے اور اگر وہ وزیر اعظم نہ رہا تو ہم نے جیل بھر دینی ہے یا مارے کھانی ہے سڑکوں پہ اپنے خاندانوں, اپنے آپ کو نقصان پہنچا, اپنے نوجوانوں کو, اپنی فیملی کے نوجوانوں کو جو داؤ پہ لگایا گیا صرف اقتدار کے خاطر. اس لیے نہیں بنی تھی. اس لیے نہیں بنی تھی کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں. اس لیے نہیں بنی تھی کہ پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگا دیں, پاکستان کے اداروں کو داؤ پہ لگا دیں, پاکستان میں انتشار کی. ویسے آپ نے ابھی جو کہا کہ یہ الیکشن کمیشن اور آپ نے مطالبہ بھی کیا, میں نے پڑھ کے بتایا کہ جو آپ نے لکھا ہے کہ جو ریلیونٹ لاز ہیں اسکروٹنی ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو تاثر, میں نے جس طرح کہا کہ ہمارا کام ہے, آپ نے کہا کہ ہمارا بھی کام ہے میڈیا کا, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو کہ یہ ایسا نہیں ہے اور حقائق اس کے برعکس ہیں. تو سر یہ بھی ہے نا کہ ہوا جو وہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہوا ہمارے خلاف ہے اور اس لیے یہ سارے فیصلے آ رہے ہیں. اور پھر جب میں نے جس طرح پھر میں احمد بلال صاحب کی طرف آتا ہوں, وہ لکھتے ہیں کہ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ریکال دا ای سی پی ایور ڈکلیئرنگ اینی انٹرا پول انویلڈ ان دا پاسٹ. تو یہ اس کا جس طرح انہوں نے کہا کہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی مزید لکھ دیا کہ انٹرا پارٹی پول کبھی انویلڈ پی سی پی نے کرے ہی نہیں, اینڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریکال کہ کبھی ایسا ہوا پاکستان کی تاریخ میں. تو اب کتنا ضروری ہو گیا کہ الیکشن کمیشن بھی ثابت کرے کہ نہیں وہ باعث نہیں ہے جو تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے بعد. نہیں میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جی دیکھیے, اگر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ نے ایک پوسٹ آفس کے طور پہ استعمال کرنا ہے جہاں آپ نے جعلی کاغذات فنڈنگ کے کیس میں دیکھ لیں 8 سال لگے. جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی تھی وہ غلط تھی, حقائق کچھ اور تھے, انہوں نے فیکٹس کو چھپایا, لیکن 8 سال لگے اور 200 پیشیاں ہوئی اور 13 ریٹ پٹیشن ہوئے, لیکن حقائق سامنے آئے اور ایک ہم نے سٹرگل کی اسی واسطے کہ باقی اب الیکشن کمیشن میں ایک پولیٹیکل فائنینسنگ کا پورا ونگ بن گیا. اب ان کی کیپیسٹی بڑھ گئی ہے. اب امید ہے کہ وہ زیادہ جماعتوں کو وہ کریں گے. لیکن جو پلدات کے ان کے نمائندے نے لکھا ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, دیکھیے یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پرسیپشن یہ بنتا ہے, لیکن میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں جو الیکشنز ہوتے تھے اس الیکشنز میں ہر الیکشن کے بعد بلوے ہوتے تھے, ہر الیکشن کے بعد خون خرابہ ہوتا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مرتے تھے اور فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اور پھر یہ دھاندلی کا رونا روتے تھے. ایک الیکشن کمشنر گل جو تھا وہ آیا, اس نے الیکشن کمیشن کے جو قوانین تھے الیکشن کے حوالے سے اس کو اتنا سختی سے نافذ کیا کہ جب الیکشن اناؤنس ہوتا ہے تو عملی طور پہ الیکشن کمیشن جو بھارت کا ہوتا ہے انڈیا کا, وہ حکومت اس کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور اس کے پاس وہ کھڑے کھڑے فیلڈ میں ان کے آفیسرز ہیں اور وہ جرمانہ کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو. کسی نے پیسے زیادہ لگا رہے ہیں, اشتہار زیادہ لگا رہے ہیں اور ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. اور ان کے قوانین میں یہ بھی ہے کہ پھر ہائر کورٹس ہر چیز کو چیلنج بھی نہیں ہونے دیتے. آپ نے الیکشن کمیشن تو کبھی نہ کبھی تو آپ نے یہ الیکشن کمیشن یہ راستہ اپنانا ہے. لیکن جس طرح ہم نے اپنے درخواست میں مطالبہ کیا
کہ آپ یہ صرف قانون صرف پی ٹی آئی تمام جماعتوں پہ لاگو کرے. اگر آپ نے شروعات کی ہے باقیوں پہ بھی کرے اور اس کو بڑے سختی سے کرے. اب پی ٹی آئی کا تو مسئلہ سامنے آ چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کو ایک موقع دیا گیا. اگر انہوں نے وہ کاغذی کارروائی کو تسلیم کرنا تھا اور ایک ناٹک کو تسلیم کرنا تھا تو پھر 1.5-2 سال کیوں لگائے اس انٹرا پارٹی الیکشن میں؟ میری خواہش تھی میں آج کل میں جا کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف انٹرا پارٹی الیکشن میں درخواست دے سکتا ہوں, لیکن میرا لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے, میں اس جماعت کا ممبر نہیں ہوں. یہ ان کے ممبران کا یہ ذمہ داری ہے جو لوکس اسٹینڈائی ہوتا ہے, جو افیکٹیز ہوتے ہیں. قانون کہتا ہے ہر پارٹی کا ممبر کا یہ حق ہے, یہ ان کو چاہیے کہ یہ درخواستیں دیں, یہ پولیٹیکلی جاگے, پولیٹیکلی الائیو ہو اپنے حقوق کے لیے. اگر اسی طرح ہم بیٹھے رہے یہی لیڈرشپ ری سائیکل ہوگی, آپ کو اچھی قیادت نہیں ملے گی. آپ کہتے ہیں کہ آپ برطانیہ کا اگر یہ نل اینڈ وائڈ ہو بھی جاتے ہیں, یعنی مثال کے طور پہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے اور پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بلے کا نشان ان کو نہ ملے, وقتی یہ نہ ملے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر یہ انٹر پارٹی الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں, آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں یا نیازی صاحب کنٹیسٹ کرتے ہیں, تو کیا پھر آپ کے پاس اتنے ووٹ ہیں کہ آپ پارٹی چیئرمین بن سکیں؟ کیا آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اگینسٹ عمران خان صاحب؟ یہ آپ اسٹینڈ کرتے ہیں اتنا پولیٹیکلی ود ان دا پارٹی کہ آپ یہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں؟ ویڈیو اسٹینڈ بابر صاحب. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو الیکشن پری ڈیٹرمنڈ ریزلٹس تو نہیں ہوتے نا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ونسٹن چرچل جو تھے, جو وزیر اعظم تھے برطانیہ کے, اس نے دوسری جنگ عظیم ہٹلر کے خلاف برٹن کو اس میں کامیابی دلوائی. یہ ایک مارکا تھا جو سروائیول جو تھا برٹن کا ایک وقت خطرے میں تھا, جب نازی جرمنی ان پہ حملہ کر رہا تھا. ایک بیٹل آف برٹن ہوئی تھی, ایئر وار ہوئی تھی, پھر اس کے بعد نارمنڈی پہ یہ لینڈنگ کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ یورپ کو آزاد کرایا. ایک وقت تھا کہ یہ برطانیہ ہل رہا تھا, اس وقت کس نے اس کو سنبھالا؟ ونسٹن چرچل نے. آپ کو پتا ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد جو پہلا الیکشن ہوا, ونسٹن چرچل اس الیکشن میں ہار گیا. یعنی اس سے زیادہ کوئی سپورٹ آپ سوچ سکتے ہیں؟ پاکستان میں ہمارے جو یہ لیڈر ہیں, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سوسائٹی میں؟ کیا انہوں نے اکانومی ہماری مضبوط کی ہے؟ کیا ہمارے ادارے مضبوط کیے ہیں؟ کیا ہمارے لوگوں کو تعلیم دی ہے؟ کیا ہمارے لوگوں کو صحت دی ہے؟ کیا ہمارے لوگوں کو روزگار دی ہے؟ کیا ان کو مہنگائی سے بچایا ہے؟ آپ کو کارکردگی تو بتائیں. تو آپ یہی چیز اگر بار بار اسی طرح کریں گے تو یہی لوگ سامنے آئیں گے. کے پی میں جانتا ہوں جس کے 2 کمرے کا اسکول تھا, اس کا آج سب سے بڑا اسکول کا چین ہے. جس کو میں روزانہ دفتر سے لے کے اس کو گھر ڈراپ کرتا تھا, جس کے پاس سائیکل نہیں تھی, وہ آج بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. ایک بریک بابا صاحب میں لینی ہے, کے پی میں دیکھیں نا جی. اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اس بریک کے بعد اور اس اہم ترین معاملے پر مزید بات کرتے ہیں. انٹر پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے پورا پروسیس فراڈولنٹ تھا, بے نقاب کر رہے ہیں, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے. انٹر پارٹی الیکشنز متنازع ہوئے, ایک پورا فراڈولنٹ الیکٹورل پروسیس جس کو آج پروگرام میں بے نقاب کر رہے ہیں. اکبر ضابط صاحب جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے, فاؤنڈنگ ممبر ہے پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن میں, آپ ایک اپلیکیشن بھی لے کے گئے ہیں. اکبر صاحب, پی ٹی آئی بھی قانون لے کے گئی ہوئی ہے کورٹس میں, آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ معاملہ آپ الیکشن کمیشن گئے ہیں, یہ ایونچولی عدالتوں میں جانے اینڈ دین اٹ ول لنگر آن, یا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, کیا ہوگا؟ نہیں, نتیجہ تو دیکھیے نا, ہم نے 5 تاریخ کو درخواست ڈالی اور 8 یعنی تاریخ کو وہ پریلیمنری ہیئرنگ کے لیے لگ گئی. تو چونکہ الیکشن سر پہ ہیں اور بہت سارے معاملات طے کرنے ہوتے ہیں, الیکشن کا اسکیجول بھی جاری کرنا ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے یہ معاملہ ظاہر ہے ارجنٹلی اس کو دیکھا جائے گا, اور جو بھی اس میں قانونی رائے ہے یا فیصلہ ہے وہ آئے گا. اپیل کرنے کا حق تو آپ کسی سے نہیں لے سکتے, وہ جو اپیل کا فورم بھی موجود ہے. اور آئی ہوپ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ارسپیکٹو آف کانسیکوینسز جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرے گا, اور ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو انووک نہیں کرے گا جو ایویڈنس موجود ہے. اور کیونکہ یہ معاملہ پھر اگر ہائر کورٹس میں بھی جاتا ہے
تو وہاں پہ بھی ہم یہی پلی لیں گے کہ فیصلہ یہ نہیں کرنا صرف ایک جماعت کا، فیصلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں کیا آپ پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، صرف فارم میں نہیں بٹ ان سبسٹنس، جہاں عملی جمہوریت ہو، جہاں ایسی جمہوریت ہو جو لوگوں کے مسائل حل کرے، ایسی لیڈرشپ لائے جو لوگوں کی توقعات پر اترے، جو لوگوں کے مسائل کے اوپر فوکسڈ ہو، جو ہمارے جو سوسائٹی کے جو ریسورسز ہیں، جو ہیومن ریسورسز ہیں، اس کو موبلائز کر سکے، اکنامک ریسورسز موبلائز کر سکے. آپ اندازہ لگائیے کہ سنگاپور ایک چھوٹا ملک ہے، 60 لاکھ کی آبادی ہے اور اس کی سالانہ ایکسپورٹ $950 ارب ہے. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، 32 ارب ڈالر سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے. تو کیا ہم یہیں رہیں گے یا ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے نام پہ ایک گیم آف تھرونز ہم نے شروع کی ہوئی ہے جس میں ایک جاتا ہے آج ولن ہے، کل ہیرو بن جاتا ہے، ہیرو ہو جائے پھر اگلے دن پھر وہ ولن بن جاتا ہے، اور اسی طرح لوگوں کو چکر میں رکھتے ہیں اور لوگ بیچارے جو ہے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ان میں سے مسیحا بن گیا. کوئی مسیحا نہیں ہے، نہ مسیحا بنے گا. یہ سب یہ دھوکہ ہے، یہ سب اقتدار کی جنگ ہے. یہ آج یہ جو مثلا ہماری اپنی جماعت کے ساتھ جو ہوا، آپ اقتدار میں تھے، آپ نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اقتدار کھویا. اگر آپ کھویا تو آپ ایک ڈیسنٹ جمہوری پالیٹکس کر سکتے تھے. آپ اپوزیشن میں بیٹھتے، پارٹی کو منظم کرتے، اور جو پی ڈی ایم گورنمنٹ کی جو پرفارمنس تھی وہ تو بہت پور تھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو پولیٹیکلی آپ کو پھر دوبارہ راستہ بھی مل سکتا، جب تک آپ زیادہ فعال جماعت بھی بن سکتے تھے. آپ نے انتشار کا راستہ استعمال، لوگوں کو گمراہ کیا، نوجوانوں کو گمراہ کیا، اور بڑے بڑے سلوگنز لگائے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یعنی خود کہتے تھے کہ اپنے 3.5 سال کے دور میں کہتے تھے کہ اس سے جمہوری اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے. خود کہتے تھے کہ ہمارے تو بجٹ جو بھی پاس ہوتا تھا وہ بھی ان کے ذریعے ہوتا تھا. تو جب وہ اقتدار سے آپ ہٹ گئے تو اچانک وہ برے ہو گئے. اچانک آپ نے ان کو ایک ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. پھر آپ نے امریکہ کا شوشہ چھوڑا جو کہ یہاں پاکستان میں بکتا ہے. اینٹی ذوالفقار علی بھٹو نے تاشقند کا کیا تھا، اور اس کے بعد جب پنڈی سے نکلے تھے ٹرین میں اور انہوں نے نوجوانوں اور ان کو پمپ اپ کیا تھا، اور بائی دا ٹائم وہ لاہور پہنچے تو پوری دنیا ہی بھی تھی لاہور اسٹیشن پہ، جبکہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، تمام فیصلے بھی وہ ساتھ کرتے تھے. تو یہ چیز بکتی ہے. یہ نوجوان اور میں یہ کہ یہ اینٹی امریکہ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور یہ کر تو آپ نے وہ راستہ اپنایا. تو یہ کوئی تعمیری راستہ تو نہیں تھا، اس سے تو ڈسٹرکٹیو پالیٹکس. اور میں واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ یہ سیاست پاکستان کو بڑی مشکلات میں ڈالے گی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مشکلات میں ڈالے گی، یہ ہماری معیشت کو جو دہائی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے یہ دہائی تو یہ دی جا رہی ہے نا وفاقی جو انتخابات ہے اس کے اندر کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیکن ود ان دا پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر یہ تو بالکل دھجیاں اڑا دی گئی لیول پلینگ فیلڈ. کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ دفتر گئے اور دفتر کے اندر آپ کو نہ ریگولیشنز ملی، نہ ووٹر لسٹ ملی، نہ قانون ملے، نہ قوانین ملے، اور الیکشن جو ہوئے وہ پروسیس کیا ہوا، یعنی لوگوں نے جو پورا پروسیس ہوا وہاں پر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ہاتھ اٹھا دیے، آواز لگا دی، ہاں جی ہم نے بنا دیا اور چیئرمین بن گئے پارٹی کے، کچھ نہیں پتا کون ووٹر تھا کیا تھا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کوئی چیز ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اس پورے صورتحال میں؟ نہیں بالکل. مطلب پشاور میں 2-3 درجن لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے نعرے لگا دیے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور اچانک اعلان ہو گیا. ابھی صبح ابھی الیکشن شروع ہی ہوا ہے، الیکشن تو بس یہ فیصلہ بھی آ گیا، ریزلٹس بھی آ گئے. جو انڈر گراؤنڈ تھے یا جو جیلوں میں تھے ان کو کاغذات نامزدگی مل گئے، جو ابو گراؤنڈ تھے، جو باہر لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ نامینیشن پیپرز تک نہیں تھے. تو دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات کو اس نہج تک نہ لے کے جائے کہ یہ اب یہ بہت ٹاکسک ہو گیا ہے. یہ سیاست ہماری بڑی ایک ڈیلیکٹ سٹیج پہ چلی گئی ہے. کبھی بھی سیاست کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہیں لے جانا چاہیے، کیونکہ جب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جاتے ہیں تو پھر چیزیں ٹوٹتی ہیں، کریک کرتی ہیں. اور یہ اس وقت جو یہ وکلا دیکھیے اس پارٹی کو ایک ارتقائی عمل سے گزارا، اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا جس میں ہمارا جو تعلق ہوتا تھا فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان کے ساتھ وہ بڑا مختلف تھا. فرسٹ امنگسٹ ایکول تھے. اب بہت ڈائریکٹ تھے، ہم بڑے کنفرنٹیشنلسٹ ہوتے تھے.
اب میں اس کو صبح دوپہر شام اس کو چیلنج کرتا تھا مقصد کے لیے کہ ہم ود ان اس ڈومین میں رہیں جس ڈائریکشن. مثلا وہ ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ میں فلانا روایتی سیاستدان ہے بہت پرانے بڑی پارٹی کے, اس کو میں پارٹی کا پنجاب کا صدر لگاؤں گا. میں کہتا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی, نہیں کر سکتے آپ جب تک ہم سب اس میں راضی نہ ہو. تو ایک بڑا پریشر ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ رہتا تھا. تو اب یہ جو ہمارے آستے 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 ٹرینڈ بنتا گیا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کلٹ فالوئنگ, تو یہ بائی ڈیزائن بنایا گیا صرف سیلف پروجیکشن, پرسنل گلوری اگینسٹ نیشنل گلوری. اور پھر پی ٹی آئی کا اگر آپ دور دیکھیں تو 15-16 سال جو شروع کے تھے اس میں اس کی برانڈنگ ہوئی ایز اے نظریاتی جماعت, ہم نے وہ کی. ووٹ بینک اس وقت بنا, وہ ووٹ بینک ہم نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ایک شخص کو وزیر اعظم بنانا ہے, وہ اس لیے بنایا تھا کہ ہم نے اس جماعت کو ادارہ بنانا ہے اور عملی تبدیلی لے کے آنی ہے. اس کے بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوئی, آپ نے پی ٹی آئی کو اے ٹی ایمز کے حوالے کر دیا. اس کے بعد آپ کو حلقوں میں کچھ وہ سیاست چاہیے تھی, آپ نے اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دیا. اب آپ کو وکیلوں کی ضرورت ہے کیسز اپنے لڑنے کے لیے, آپ نے وکیلوں کے حوالے کر دیا. تو یہ تو آؤٹ سورسنگ آف پارٹی ہے جو چلتی آ رہی ہے. اس سے یعنی ادارہ تو وہ نہیں بنے گا. اب جو وکلاء ہے اس وقت ان کی پی ٹی آئی سے کیا ایکسیپٹ کہ وہ چیئرمین کے کیسز لڑتے ہیں, وہ آگے وکلاء سیاست الگ چیز ہے, قومی سیاست الگ چیز ہے. اب دیکھیے نا کہ اس وقت وکلاء کھلے عام جھوٹ بول رہے ہیں آ کے اسٹیج پہ کہ جی اکبر بابر ممبر نہیں ہے. 3 جوڈیشل فورمز کا فیصلہ ہے, 3 جوڈیشل فورمز کا. آپ کیسے وکلاء ہیں, آپ قانون کو اسسٹ کرنے جاتے ہیں, آپ سامنے آ کے جھوٹ بول رہے ہیں, سامنے آ کے غلط بیانی کر رہے ہیں. یعنی یہ ہمارے معاشرے کا ہم کس حد تک نیچے جائیں گے. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور سینئر وکیل ہیں حامد خان صاحب, 15 جون 2022 کو ایک پروگرام میں طلعت حسین صاحب تھے اور میں بھی تھا, اس میں وہ تائید کر رہے ہیں کہ جی اکبر بابر جو ریفارم ایجنڈا لے کے آیا ہے کہ جی پارٹی کو ادارہ بنائیں, لیڈرشپ کی نرسری بنائیں, میرٹ بنائیں اور وہ تبدیلی لائیں گے, وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. اور آج وہ تمام وکلاء جو ہیں وہ پھر اسی لائن پہ. اب سوال یہ ہے جو سوچنے کی بات ہے, بڑی اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ اگر اس غلط فہمی میں ہے کہ اب میرا تو بڑا ایک ووٹ بینک جو ہے بڑے سٹیل کا بن چکا ہے, ہمیں کوئی نہیں, اور یہ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا وہ جو کھمبے کو کھڑا کر دے گا. ہم نے 1997 میں بھی یہ کہا تھا کہ کھمبے کو کھڑا کر دے تو وہ جیت جائے گا, ایک سیٹ بھی نہیں نکلی, کیونکہ ووٹ بینک اور بیلٹ باکس کے درمیان میں بڑے مراحل ہوتے ہیں طے کرنے کے لیے. تو وہی تضادات ہیں سردار صاحب کے جو بیانات کچھ اور ہیں, حقائق کچھ اور ہیں. امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ ساری جو پٹیشنز ہیں یہ منطقی انجام تک پہنچے, قانونی لحاظ سے ان پر فیصلہ بھی ہو, نہ کہ یہ لنگر آن ہو, اور ایٹ لیسٹ جو شفافیت ہونی چاہیے تھی انٹر پارٹی میں, اور پھر یہ تمام جماعتوں میں نظر آنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ادا کریں گے. آفٹر بریک ہم آئیں گے پاکستان کے معاشی حالات اور سیاست میں جو 18ویں ترمیم کا شور ہے اس کے معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے. کیا معاشی پنڈت بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی میں 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے؟ اس اہم ترین سوال کے ساتھ واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں اہم ترین سوالات پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز پہ اٹھے. آئین کی بات ہوئی, جمہوریت کی بات ہوئی. آئین و قانون اور جمہوری اصولوں کے لحاظ سے ہی پاکستان میں اس وقت 18ویں ترمیم پر بڑا شور ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف بیانیہ اس پر بن رہا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم نے اس پر ایک امینڈمنٹ کی بات کی ہے, پیپلز پارٹی اس پر کافی سخت تحفظات رکھتی ہے, پی ایم ایل این بھی اپنا ایک موقف رکھتی ہے, اور تمام جو مجموعی طور پہ بات چیت ہماری مختلف پلڈائٹ جیسے سربراہ سے بات بھی ہوئی تھی ان کے احمد بلال سے کل پروگرام میں, تو انہوں نے بھی کہا کہ لوکل گورنمنٹ مزید امپاور ہونی چاہیے. لیکن یہ تمام چیزیں تو سیاسی ہیں, اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جز معاشی بھی ہے. جو پاکستان کا ریسورس پول ہے اس میں سے جو 57.5% پروونشل شیئر کو جاتا ہے, اس کے بعد وفاق کے پاس آیا کتنا پیسہ بچتا ہے. موجودہ بجٹ کو اگر دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس وفاق میں بچا کتنا تھا پیسہ, اور خاص طور پہ پاکستان کو آگے چلانے کے لیے پاکستان کے گورننس سٹرکچر میں یا کم از کم NFC میں ری سٹرکچر کرنے کی کتنی ضرورت ہے, اور کیا واقعی میں اس آئینی ترمیم کو معاشی
پنڈت بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھتے ہیں اور کیا وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ماہر ٹیکس امور پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اکرام الحق صاحب یہ بتائیں سر کہ یہ جو شور ہے 18ویں یعنی ترمیم، اس میں سیاست تو بہت ہے لیکن کیا اس میں جز یا کانٹینٹ بھی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اور اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ اکرام صاحب جی شکریہ. مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کو چونکہ 57.5% مل جاتا ہے تو بہت سے جو ٹیکسز ان کو ڈیوالو کیے گئے تھے، جس میں ویلتھ ٹیکس بھی تھا، اس میں کیپٹل کی، یعنی کہ جتنے بھی پروگریسو ٹیکسز تھے پاکستان میں جو پہلے وفاق کے پاس تھے وہ صوبوں کے پاس چلے گئے. اب دیکھیے کہ 2010 سے آج ہم 23 میں بات کر رہے ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں. کسی پارٹی نے سنجیدگی سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو ٹیکسز آپ کو جمع کرنے تھے، اب آپ تو بالکل لیزی ہو گئے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہاں ہمیں پیسہ مل جاتا ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وجہ سے پورے پاکستان کے اندر جو ٹیک کا سائز ہے، یعنی کہ جو ہمارا سائز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی محصولات اکٹھے کرتے ہیں، وہ اتنا سکڑ گیا ہے کیونکہ جو پہلے اس کے اوپر اچھا خاصا ٹیکس آتا تھا جن چیزوں سے، وہ جب سے صوبوں کے پاس گئے ہیں انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا ہے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے. پھر انہوں نے دوسری بڑی غلطی یہ کی کہ جو تھرڈ ٹیئر تھا جس کا ذکر 140A آرٹیکل میں ہے کہ وہاں 3 طرح کی ڈیوالو کر فائنینشیل بھی تھی، پولیٹیکل بھی تھی اور ایڈمنسٹریٹو بھی تھی. اب آئین کے اندر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کے اوپر عمل آج تک نہیں ہوا. دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھرڈ ٹیئر کی گورنمنٹ ہے اس کو ٹیکس لگانے کا اختیار دیا جاتا ہے، جیسے اس میں سب سے امپورٹنٹ پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ وہاں کے لوگوں کو، اپنے لوکل ریزیڈنٹس کو ایجوکیشن اور ہیلتھ مہیا کرتے ہیں. 2 یہ بڑی چیزیں. پھر آپ اسٹریٹ لائٹس ہیں اور بہت سے معاملات ہیں، اور پھر سب سے بڑی ریکریشن کا ان کی سکلز کو امپروو کرنے کے پروگرامز ہوتے ہیں. اسی لیے وہ جمہوریت ساری کامیاب ہیں کہ وہاں تھرڈ ٹیئر جو ہے وہ اپنے ریزیڈنٹس کا خیال رکھتا ہے. ہمارے ہاں یہ چاہتے ہی نہیں ہے صوبے کے یہ اس کے آگے جو تھے، جیسے یہاں پہ فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوتا ہے، اسی طرح کا اگر آپ بھارت میں دیکھیں تو آگے جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے ایک فائنانس ایوارڈ کمیشن رکھا ہوتا ہے تاکہ ان کو پیسے بھی جائیں. کمیشن تو اکرام صاحب یہاں پر بھی ہے ایک پروونشل فائنانس کمیشن، لیکن اس کا اجلاس ہی نہیں ہوتا نا. کمیشن تو ہے. جی بالکل بالکل یہ بالکل ہے، لیکن وہ دیکھیں جیسے 18ویں ترمیم میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی جس میں سب سے بڑا یہ ڈیوالو کرنا تھا، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. جب آئین پہ عمل نہیں ہوتا یہ تو اس کے نیچے ہم چیزیں سجیسٹ کر رہے ہیں نا. مگر جو ہم جمہوریت کا ماڈل دنیا میں دیکھتے ہیں وہاں مقامی جو حکومتوں کا جو قیام ہے وہ اصل میں پوری جمہوریت کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ وہیں سے لیڈرشپ بھی نکلتی ہے. اب دیکھیں جنہوں نے نیچے کام نہیں کیا ہوتا ان کو پارٹیز اوپر آنے نہیں دیتی، اور ان کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ نچلی سطح پر پارٹی پہ کام کریں. لیکن اکرام صاحب کیا ہم مزید سینٹرلائزیشن کی بات کر رہے ہیں یا اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ہم معاشی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان کے حق میں بہتر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمیں فیڈرلائز سٹرکچر چاہیے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد نہ یہ سینٹرلائزڈ ہے نہ یہ پروونشلائزڈ ہے. دراصل جو آرٹیکل 156 میں لکھا گیا وہ یہ تھا کہ سینٹرل پلاننگ کی بجائے فیڈرلائز پلاننگ ہوگی. اس پہ بھی عمل نہیں کیا گیا. صوبوں کو ساتھ ملانا تھا، چاہے وہ ٹیکسی کلیکشن ہو چاہے وہ اکنامک پلاننگ ہو، پھر ان کے ساتھ مل کر ایک وفاقی نظام حکومت بنانا تھا. اب میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. 2017 میں انڈیا میں بھی پہلے جو سیل ٹیکس تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا. سروسز پہ وفاق لیتی تھی اور گڈس کے اوپر وہاں صوبے. ہمارے ہاں اس کا الٹ تھا. اب انہوں نے 2017 سے ایک ٹیکس کہا، ون نیشن ون ٹیکس. ایک جی ایس ٹی لیا اس گڈس اینڈ سروسز، اس کو ایک نیشنل ٹیکس کونسل مینج کرتی ہے جو فیڈرلائز سٹرکچر ہے اور سب میں تقسیم ہو جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوئی بلکہ ان کی ٹریڈ اور ان کی جو گروتھ تھی وہ اتنی بڑی کہ اب وہ دنیا کی تیسری بڑی طاقت بننے والے. ہمارے یہاں فریگمنٹ کر کے، اور دیکھیے جیسے ہمارے یہاں زرعی انکم ٹیکس صوبوں کے پاس ہے، دوسرا ٹیکس ان کے پاس، یہ بھی صحیح اکٹھا نہیں ہوتا. اسی طرح ہم نے گڈس سروسز کا ٹیکس بھی امپلیمنٹ کر دیا. فیڈرلائز سٹرکچر میں تو اس کو ایک ہی ادارہ اکٹھا کرتا ہے اور پھر بانٹ لیا جاتا ہے. اس سے لوگوں کو بھی سہولت ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھی ادارے سارے صوبوں میں کام کر رہے ہیں ان کو ہر مہینے 15 تاریخ کو 5 ریٹرنز دینی ہے سیل ٹیکس کی، 4 صوبوں کو اور 1 ایف ڈی آر کو. تو وہ بیچارے تو سارا دن یہی کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو صلاحات ہونی تھی اس کی بنیاد کے اوپر، اس پہ ہم نے بہت لکھا، کتاب بھی لکھی، مگر یہ پولیٹیکل لوگ صرف ووٹ کے لیے بات کرتے ہیں. یہ تو محصولات کی طرف ہوا نا، ایکسپینڈیچرز اور اخراجات کی طرف بھی تو بہت سی چیزیں اوور لیپ ہو گئیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوئی جو کہ ڈیوالو ہونے کے بعد بھی وفاق میں. جی اس میں میں تذکرہ کرتا ہوں. دیکھیے 18 جو منسٹریز تھیں صرف وہ رہ جانی تھی وفاق کے پاس اور باقی ساری ختم ہونی تھی، اس سے بہت زیادہ بچت. اب وہی منسٹریاں وفاق میں بھی ہیں اور وہی صوبوں میں، یعنی کہ بجائے فائدہ ہونے کے
نقصان ہو گیا. اب اس کا نقصان دیکھیں کہ ہمیں جو ٹیکس ہم اکٹھا کر رہے ہیں وہ 12-13% ہے اس وقت, اور جو ہم خرچہ کر رہے ہیں 22% ہے. اب کوئی اسٹیٹ چلائی جا سکتی ہے جس میں یہ حالات ہوں؟ یہ میں ٹوٹل صوبوں کی اور وفاق کی ملا کے آپ کو جو پچھلے سال کی ٹیکس کلیکشن تھی وہ صرف 12% ہے جی ڈی پی کا, جس میں سے 8.5% جو ہے وہ ایف بی آر نے جمع کیا ہے, اور باقی آپ کچھ وفاق کے اور ٹیکس کے محصولات ہیں, اور نان ٹیکس بھی اگر آپ ڈال لیں تو یہ 14% سے زیادہ نہیں بنتا. اخراجات ہمارے 22% ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں ان کے اخراجات صرف 11% ہے, اور وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں 9-10%. ان کو تو بالکل ٹھیک رہتا ہے کیونکہ باقی وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور پچھلے سال انہوں نے 57 بلین کی اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے گارمنٹس کی صرف ایکسپورٹ کی ہے. تو ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم نہ اپنی وفاق کو درست کر رہے ہیں, نہ صوبوں کی جو ہے اس کی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں. جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے ڈیٹ سروسنگ میں ٹوٹل گورنمنٹ کا نیٹ انکم جانے کے بعد بھی قرضہ لیا جا رہا ہے صرف سود ادا کرنے کے لیے. تو سارا وفاق تو چل رہا ہے اس وقت بہت ہیوی, آپ دیکھیں ایکسپینسو ڈیٹس کے اوپر, تو وہ بیچارے کیسے گزارا کریں گے؟ صوبوں میں بھی تو یہی حال ہے. مطلب ہم نے دیکھا کے پی میں بھی قرضے بڑھ چکے ہیں, اور یہاں سندھ کی بات بھی کر لیں تو یہاں بھی کوئی پیسوں کی یہاں دودھ کی نہریں تو نہیں بہ رہی. یہاں پہ اگر پیسہ آیا ہے, اگر وہ کہتے ہیں اپوزیشن کے 22,000 ارب آیا ہے اوور دا ایئرز, کتنا آیا ہے, لیکن جو تھاؤزنڈ بلین روپیز آیا ہے وہ کدھر گیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا چلا ہے کہ کہاں گیا, خرچ ہوا ہے. جی وہ دیکھ لیں, وہ ان منصوبوں میں ہوا جہاں سے کک بیکس ہوئے ہیں, جہاں سے ٹھیکیداروں سے پیسہ لیا گیا ہے, نہ منصوبے مکمل ہوئے, اوور رن ہو رہے ہیں. صوبے جس قدر پیسہ ضائع کر رہے ہیں وہ بھی تو ایک ایسی دردناک کہانی ہے, اور جو ویسٹیج آف فنڈز ان کے ہاں ہے. اور دیکھیے اپنا ایگریکلچر انکم ٹیکس تو 18th امینڈمنٹ سے پہلے کی بات ہے, سارے تینوں اس وقت صوبے مل کے 3 بلین صرف اکٹھا کر رہے ہیں, جبکہ اس کا پوٹینشیل بھی 200-250 بلین سے کم نہیں. ٹھیک ہے, تو اکرام صاحب یہ مطلب کہ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ پوری جو 18ویں ترمیم تھی شاید اس کی روح درست ہو, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں اتنے فقدان ہیں کہ اس نے گورننس کا نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ کیونکہ ایک حل تو یہاں پر ایک آیا ایک جماعت کی طرف سے کہ جی آپ 70% جو شیئر ہے ڈیویزبل پول کا وہ ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیں. کیا یہ حل ہے؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں بھی کرپشن کے الزامات لگے, اور ایک نہیں اور سنگین لگے. جو میئر تھے سابقہ وسیم اختر صاحب, ان پر پی ٹی آئی کے ایک واڈا صاحب تھے, وہ نیب گئے تھے کہ ان کے اثاثے بن گئے اربوں روپے کے. اس سے پہلے جو مصطفیٰ کمال تھے ان پر انہی کی جماعت ایم کیو ایم نے اعتراضات لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ کر لیا. تو مطلب یہ تو میئر بھی الزاموں کی زد میں رہے, اب مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں ان پر بھی الزام لگ رہے. تو یہ پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو اختیار دینا بھی حل نہیں ہے. جی دیکھیں, جب تک گورننس ٹھیک نہیں ہوگی, ہر کوئی پیسے مانگ رہا ہے, یہ نہیں بتا رہا کہ جو اس کی ٹرانسپیرنسی ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیے باقی ممالک میں بتاتا ہوں آپ کو, عرض کرتا ہوں کیا ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹس اپنا فنڈ جو ہے وہ پبلش کر دیتی ہیں اپنے ویب سائٹ کے اوپر, لوگ اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں کہ جی یہ بجٹ ہے. ہر مشورے کے بغیر لوکل ریزیڈنٹس کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے, ایک ایک پیسے کا حساب رکھا جاتا ہے. آپ نے صحیح فرمایا, اگر ہم یہ خواب دیکھیں کہ لوکل باڈیز کو 70% دے دیں گے تو پاکستان بہتر ہو جائے گا, بالکل نہیں ہوگا. کرپشن کے ایسے ایسے ایوینیوز کھولیں گے کہ ہم حیران و پریشان رہ جائیں گے. کیونکہ سب سے پہلے یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹائز کریں وہ انفارمیشن جو اب لوگوں کا رائٹ ہے آرٹیکل 19A میں, وہ اپنی ویب سائٹ پہ پرو ایکٹیولی لگائیں. اب رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا یہ حال ہے کہ مانگ لیں انفارمیشن تو اس کو اتنا دکھی کرتے ہیں, بلکہ دوسرے ممالک میں تو وہ پرو ایکٹیولی اپنی ویب سائٹ پر لگاتے ہیں, آپ سے رائے مانگتے ہیں, ایک ایک چیز کا حساب دیتے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا, جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, چاہے وہ وفاقی ہو, صوبائی کی ہو یا لوکل گورنمنٹ کی ہو, یہ فنڈز ویسٹیج کی طرف جائیں گے اور اس پہ کرپشن کی نئی داستانیں کھلیں گی. ٹھیک ہے, لیکن اکرام صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ جو ہم جو ترامیم کی بات کر رہے ہیں اس پر ہم کیونکہ ایک پروگرام میں ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, ورلڈ بینک بھی ہے, ورلڈ بینک اپنی رپورٹ میں اوور لیپنگ ایکسپینڈیچرز کی بات بھی کر چکا ہے, تو ہم کیا کوئی بھی چیز وداؤٹ ٹیکنگ انٹو کنسیڈریشن ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز اور ان کی ریکمنڈیشنز کیا کر سکتے ہیں, کوئی انیشیٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس وقت اکرام صاحب؟ جی دیکھیے, ورلڈ بینک کا جو اس وقت پروگرام چل رہا ہے جسے ریز ریونیو پروجیکٹ کہتے ہیں, اس کے لیے $400 ملین ہم لے چکے ہیں اور مزید لینے کی ہم جو چاہتے ہیں. اس کا سب سے بڑا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو ہارمونائز کیجئے سیل ٹیکس اور گڈز اینڈ سروسز. انہوں نے بھی یہاں نیشنل ٹیکس کونسل بنائی تھی, انڈر جو ہے وہ جو ہمارا آرٹیکل 160 ہے اوارڈ والا, اس کے نیچے بنی ہوئی ہے. اسی ایک اپیکس کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے, مگر جیسے آپ نے پہلے فرمایا تھا, نہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں, اگر اجلاس ہوتے ہیں اس پر کچھ فیصلے ہوتے ہیں
اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جاتا. ایک عرصے سے یہ لڑے تھے کہ ریسٹورینٹ سروس ہے یا گڈس کی سپلائی ہے. اب جا کر انہوں نے ان کے رولز بنائے ہیں کہ یار اس کو سروس مان لیں. اب ٹول جو آپ کو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ تو دراصل اب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ مینوفیکچرنگ ہے, یہ وفاق کے پاس رہنے دے. بیٹھ کر ورلڈ بینک نے ان سے ایک ایک آئٹم چیک کروا کر اس کے رولز بنوائے ہیں. یہ خود کچھ نہیں کرتے. جب ورلڈ بینک کے لوگ آ کر ان کو کہتے ہیں کہ جی اب اگلی آپ کو پیسے نہیں ملے گا, پھر یہ کام کرتے ہیں اور اس کو بھی کام کرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں. اس وقت یہ حالت ہے کہ پنجاب والوں نے بالکل پی آر اے نے کہا جی ہم تو آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے. ساری ایجنسیاں آپس میں لڑتی رہتی ہیں, ٹیکس بھی کلیکٹ نہیں کرتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کو تو تکلیف ہے ہی ہے. آپ ظاہر ہے آپ جب 8-10 آپ کو محکموں سے نبٹنا پڑے گا تو آپ پریشان ہی ہوں گے. وہ بھی نہیں کرتے کہ اپنی ساری, اس سے کتنا خرچہ کم ہوگا. اگر ہم ایک وفاقی ادارہ فیڈرلائز بنا لیتے تو ہمارے ایف پی آر کے ساتھ پھر جتنی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے, بورڈ آف ریونیوز ہے, یہ جو ابھی پی آر ریونیو اتھارٹیز سندھ نے بنائی ہے, پنجاب نے, خیبر پختونخوا نے, بلوچستان نے, یہ اگر ایک جگہ مرج کر جائے تو ہمیں ڈیجیٹائزیشن میں بھی آسانی ہوگی. ہم اپنے یہ انہی اداروں کے ذریعے پھر سوشل سیکورٹی ای او بی سب ہمیں بند کر کے ایک ہی جگہ سے ہم ہر اپنے آدمی کو, ورکر کو اس کی جو ہے وہ مراد بھی دے سکیں گے. سوشل سیکورٹی ہے پورے ممالک میں دنیا میں جہاں بھی فیڈرل سٹرکچر ہے, مثال کے طور پر کینیڈا لے لیں, ہماری طرح کی وہاں ریاستیں ہیں, وہاں کینیڈین ریونیو اتھارٹی دونوں کام کرتی ہے. تینوں ٹیئرز کا ٹیکس بھی اکٹھا کرتی ہے, اس کی ایکسپینڈیچر جہاں سوشل ویلفیئر کے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اور ٹرانسپیرنٹ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ رن کرتا ہے اور وہ آنسریبل ہوتا ہے. ہم یہ کا نظام ہے یونیٹری گورنمنٹس کی, تو میں مثالیں نہیں دے رہا, میں اسی لیے میں نے فیڈرل ایگزامپل آپ کو پہلے انڈیا کی دی. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہم چاہے ایس اے ایف سی لے کر آ جائیں یا ہم کہیں سے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ لے کر آ جائیں, جب تک میرے خیال سے ہم اس نظام کو درست نہیں کرتے, اندر یہ جو معاملات ہو چکے ہیں, جو کمپلیکیشنز ہیں صوبائی وفاقی سطح پہ, لوکل گورنمنٹ کی سطح پہ, تو چاہے جتنی بلینز آف ڈالرز کے بھی انفلوز آ جائیں اور الیکشنز کے بعد منتخب حکومت آ جائے, کوئی آئی ایم ایف پروگرام آ جائے, جب تک یہ کریکٹ نہیں ہوگا وی کین ناٹ موو فارورڈ, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کا مطلب جی بالکل درست فرمایا آپ نے. یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے جس میں بہت خرابیاں ہیں, جہاں کوئی نظام نہیں ہے چیک اینڈ بیلنسز کا, کوئی دیکھیں جب فراڈ ہو جاتا ہے پھر ہم سام نکل جاتا ہے لکیر پیٹ. آپ کے پاس جب آپ آئی بی آر بھی آن لائن ڈیٹا ایکسیس کی بات کر رہے ہیں, جب ریئل ٹائم میں آپ چیزوں کو نہیں پکڑ پاتے تو پھر یہ آج سمجھا جاتا ہے کہ آج کے دور میں جہاں آئی ٹی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, آپ نے جان بوجھ کر اگر آپ کرپشن رکھنا ہے, ورنہ تو ہر چیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگایا جا سکتا ہے. باقی ممالک میں آپ عرصے بعد سنتے ہیں کہ بہت بڑا اسکینڈل ہوا اور پھر وہ بھی اس کے اوپر بہت کڑی سزا دیتے ہیں اور بند. یہاں تو وہاں تو وہ ایکسیپشنز ہوتے ہیں, یہاں رول ہے. یہاں اگر کرپشن نہ ہو تو اس کو آپ ایکسیپشن کہیں گے. ہر ادارے میں, ہر جگہ پر, ہر جگہ ان حالات میں, چاہے 18th امینڈمنٹ ہو یا ہم ایس آئی ایف سی کی بات کر رہے ہیں, تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, پوری اوپر کی کوششیں اس وجہ سے ناکام ہو جاتی ہیں کہ ڈھانچہ اتنا کمزور ہے اور ڈھانچے میں اتنے بڑے بڑے ہول ہیں کہ ان کو درست نہیں کیا جاتا. نہیں, لیکن اقرار صاحب اگر ہم یہاں سے دیکھیں ان تمام جماعتوں کے مینیفیسٹوز, تو آپ کو لگتا ہے آدھے سیریس کہ کوئی اس کو ٹیکل کرنا چاہتی ہیں؟ باتیں تو کر رہے ہیں, ایم کیو ایم نے جیسے دے دی ترمیم, نون لیگ کہہ رہی ہے, لیکن آدھے سیریس یہ کچھ کر پائیں گے؟ آر یو ہوپ فل اکرام صاحب؟ کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ یہ اس طرح کے نعرے ہوتے ہیں جس سے ووٹ بینک کو صرف اٹریکٹ کیا جاتا ہے. روڈ میپ کوئی نہیں ہے, اس کی اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں کیا ہوا ہے, اپنے کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. ہر مینیفیسٹو میں اپنے اپنے ووٹرز کی ترجیحات کے لحاظ سے کہ یہ ہمیں ملتا ہے, تو اس کے بعد یہ بالکل کسی قسم کی سیریسنس نہیں ہوتی. سیریسنس تب ہوتی ہے جب آپ اس کا پورا روڈ میپ آپ نے اسٹڈی کی ہو, آپ نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی ہو, آپ نے اس کا کوئی روڈ میپ دیا ہو. یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ان کا ہمیشہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر اکرام اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا, کی گفتگو آپ نے سنی. اور آج ہم نے بات کی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز پہ. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ, اس پر اکبر زاور صاحب جو الیکشن کمیشن میں خط لکھ چکے ہیں یا اپیل پہ جا چکے ہیں, اور ساتھ ساتھ پاکستان میں 18ویں ترمیم پر جو بات ہو رہی ہے اس کے معاشی اثرات پہ, کہ پاکستان کی معیشت کو کتنی ضرورت ہے کہ گورننس اسٹرکچر کو چینج کیا جائے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن آور فیس بک, ای میلز اینڈ ایکس. دیکھتے رہیے گا, اب تک آپ کو بہت خیر.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।